السلام علیکم پاکستان، دس از آج ود ریحام خان. ہم بات کر رہے ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب سے اور ہمارے ساتھ سلمان غنی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حالات پاکستان کے ٹپنگ پوائنٹ، ایک لفظ، ایک کیچ فریز آپ اخباروں میں بھی دیکھ رہے ہیں، میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں. آئی تھنک ٹپنگ پوائنٹ سے بھی زیادہ بہت پریکیریس کنڈیشن ہے، یعنی کہ حالات اب یہ کہنا کہ بہت خراب ہیں بھی ایک انڈر اسٹیٹمنٹ ہو گئی ہے. رات کو آپ نے دیکھا کراچی سے لے کے بلوچستان اور پھر نانگا پربت پہ جو حادثے آپ ان کو کہہ رہے ہیں، ہلاکتیں جو ہوئی ہیں، جو اٹیکس ہوئے ہیں، وہ لگ رہا ہے کہ سچویشن از آؤٹ آف کنٹرول. انتخابات کے بعد نئی حکومت سے بہت زیادہ امیدیں ہیں، لیکن نئی حکومت کہہ رہی ہے کہ ورثے میں وہ بہت زیادہ پرابلمز لے کے آئی ہیں. مجھے تو کانفیڈنس نہیں ہے. ہم آن ایئر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ انسان اب چھوٹا سا سفر کرتے ہوئے بھی گھبراتا ہے. مزدور عید کے لیے پنجاب روانہ ہے بلوچستان سے، ان کو بس سے اتار کے پوائنٹ بلینک رینج پہ شوٹ کیا جاتا ہے. یہ بلوچستان کے لیے نئی بات نہیں ہے. الحمدللہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے اور آپ لوگوں کی کہنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی رضا سے، آپ لوگوں کے اتفاق سے ایک گورنمنٹ بلوچستان میں آئی ہے ان پاور. وائی آر تھنگز سو آؤٹ آف کنٹرول؟ کس کو الزام ٹھہرائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان، میں تو اب یہ بھی کہنا میرے خیال میں، میرے نزدیک کم از کم، پتہ نہیں اب آپ لوگوں کے کیا جذبات ہے اس بارے میں، کہ ایک وتیرہ یہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی اس قسم کا المیہ ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا ہے، بڑی افسوسناک خبر ہے، اور اس کے بعد خاموشی. میرے نزدیک میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داریوں سے اپنی نظر چرانے والی بات ہے. یہ کوئی ایسے واقعات نہیں ہیں جو آج پہلی دفعہ ہوئے ہیں، یہ پچھلے برس سے واقعات ہو رہے ہیں. ان پہ کنٹرول کرنا ہی تو سب سے بڑی چیز ہے. ایڈمنسٹریشن ایشو کو کہتے ہیں نا، مطلب یہ کہہ دینا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، بڑا افسوس ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کے انکوائری ہوگی، انکوائری کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا. اور جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کو کمزور سے کمزور تر کرتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور حکومت آپ کی بدنام کر رہی ہے. میں اس بات کو بالکل، آپ مجھے بالکل الزام دے سکتی ہیں، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حکومت میں نہیں ہوں. میرے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے چاروں صوبے، جتنے بھی صوبے ہیں، جتنا پاکستان ہے، ایک کارنر سے لے کے دوسرے کارنر تک، اس پاکستان میں بسنے والوں کی حفاظت کرنا یہ ریاست کا کام ہے. تو ریاست اگر یہ نہیں کرتی تو میرے خیال میں اس سے بڑا المیہ اور کوئی. تو ریزن کیا ہے؟ خیبر پختونخوا دیکھیں 26 حملے ہو گئے ہیں جب سے حکومت میں آئے ہیں. نانگا پربت جیسی، اور یہ ظاہر ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بڑا فوکس کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کا تعلق ٹورزم سے ہے، بڑا ٹارگیٹڈ سا اٹیک ہے. اور پھر ہماری وہی انویسٹیگیٹرز جو کہ اطلاع دیتے ہیں یا انٹیلیجنس لینے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، آج ہم سنتے ہیں کہ ان کو بھی شوٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا جسٹ if I was to take the government side for a while، تھوڑا سا میں اس پہ تھوڑا سا ریلیف تھوڑا سا اس میں دوں گا گورنمنٹ کو، یہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو، کہ اتنا وقت ابھی نہیں گزرا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع دن سے وفاقی وزیر داخلہ کی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بڑی بغور سنی ہوگی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ادارے ہیں ان کا آپس میں فقدان ہے، ان کے آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے. یہ بڑی گہری بات تھی اور یہ بالکل درست تھا. میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ جو خیبر پختونخوا جیل پہ جو حملہ ہوا ہے، اس میں بیفور ٹائم ان اداروں نے، جو انٹیلیجنس ادارے تھے، انہوں نے اس کے بارے میں ایک بالکل بڑی جامع رپورٹ اور جامع اطلاع جو تھی وہ کنسرن اتھارٹیز کو دے دی. اب ہوتا کیا ہے، میرے جو سمجھ میں آتی ہے کہ غیر ضروری آپ کے جو اس میں آرام کہہ لیجئے یا کمفرٹ کہہ لیجئے، یا اپنی جو آپ کی اصل جو سمت تھی آپ اس سے ہٹ گئے ہوئے تھے. آپ اپنے اور بہت سارے معاملات تھے جس میں اپنے اداروں کو آپ نے اس میں انوالو کر لیا ہوا تھا. آپ اپنی اس ڈیوٹیز سے بالکل بریزما بیٹھے ہوئے تھے، اور کوئی چیز جو تھی وہ ایک اپنی سمت میں نہیں تھی. کچھ ادارے ایسے تھے جو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے جو لوگ یہ سب کچھ آج اس پاکستان میں کر رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کی اپوزیشن کر رہے تھے یا مخالفت کر رہے تھے. تو اس چیز کو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، اور میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ یہ جو آپ کا ڈویژن آف اوپینین ہے، یہ آپ کو تباہ کر کے جا رہا ہے.
کچھ لوگ اچھا کہہ رہے ہیں، کچھ برا کہہ رہے ہیں، کچھ ان کی اگر کوئی ان کی کرتا ہے، کوئی مخالفت بھی کرتا ہے تو وہ اس ایسے الفاظ میں کہ اس کو انڈائریکٹلی یہ سمجھاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ نے بڑی سلمان غنی صاحب اگری کریں گے. شیخ صاحب میرا خیال ہے پہلی بار ہم سن رہے ہیں کہ کوئی حکومت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور یہ بڑی بات ہے جو کہ تجزیہ نگاروں نے بھی کہا ہے کہ یہ ڈفرنس آف اوپینین جو ہے، جہاں ہم ڈیسائیڈ ہی نہیں کیے ہوئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کوئی مؤثر اقدام کرنے ہیں، کوئی آپریشن کا ہمارا سٹانس ہوگا، ڈائیلاگ کا سٹانس ہوگا، ہم کیا کر رہے ہیں. اور شیخ صاحب خود ایڈمٹ کریں کہ ایسی کنفیوژن دکھائی دیتی ہے. وی ہیو ناٹ میڈ اپ آور مائنڈ. دوسری طرف دہشت گرد دے ہیو میڈ اپ دیئر مائنڈ، اور جن اداروں کی لیک آف انفارمیشن کی بات جو پہلے کہا جاتا تھا وہ بھی اس دفعہ نہیں ہوا، جیسے ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل بریک کا اشارہ دیا گیا ہے. اب کیا ہے، کیا ٹرسٹ کا ایشو ہے اداروں کے بیچ میں اور وزارت داخلہ میں بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ریحام، آپ نے اپنے ابتدائیے میں اور شیخ صاحب نے آپ کے سوالات کے جوابات میں جو کچھ کہا ہے، میں اس میں صرف ایک بات سمجھاؤں کہ آپ کی ریاست جو ہے وہ غور نہیں کر رہی. کہ صرف کل کا روز آپ لے لیں کہ لیاری میں کس طرح بم دھماکے ہوتے ہیں، اور بلوچستان میں مچھ میں، تحصیل مچھ میں جس طرح بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ دیکھ کے پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد چراس کا واقعہ کہ وہ لوگ جو تحقیقات کر رہے تھے ڈپٹی کمشنر آفس سے نکلتے ہیں اور وہی 3 لوگ ٹارگٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ اور لوگ رینڈم نہیں ہے، ٹارگٹ سے وہ 3 ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے. آپ نے اپنی ابتدائیے میں ابتدا اس بات سے کی تھی کہ بہت ساری توقعات تھی اس حکومت سے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت چلانے کے لیے سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر اس ساری کیفیت میں وہ سعودی عرب ہیں، اور انہوں نے 2 دن اس میں اضافہ کر لیا. میں نواز شریف کو بہت قریب سے جانتا ہوں، اور میں وہ آدمی تھا جو پچھلے 2 ماہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ شخص پریشان اس لیے ہے کہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے، اس پہ بہت سارے پریشر ہیں. زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ حالت ایسی بعض خدا تب مدد کرتا ہے جب آپ اپنی مدد آپ کریں. لیکن یہ تو بات صحیح ہے. دیکھیے فلڈنگ ہوئی، اگر آپ جی بالکل، اگر باہر کے کوئی پرائم منسٹر میں کر رہا ہوں آپ اس کا جواب دیں. چھوٹی سی بات کرو، ان کی ایک عادت ہے. عادت تو ٹھیک ہے. ایک منٹ سلمان غنی صاحب کو میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بھی بہت ساری توقعات تھی، لیکن میں یہاں آتا ہوا سوچ رہا تھا کہ دیکھیں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ان لوگوں کی گورنمنٹ ہے. ہم بطور جرنلسٹ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں استحکام ہو، انتظامی استحکام ہو، سیاسی استحکام ہو، اقتصادی استحکام ہو. میں آپ کو حقیقتاً یہ بات بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب سے بہت ساری توقعات تھیں، اور اگر پاکستان میں کوئی ایک شخص اپنے مینڈیٹ کے حوالے سے جواب دے تو وہ نواز شریف ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہے، میں آپ کو حلفاً یہ بات بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک مایوسی کی لہر پائی جا رہی ہے اس الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے. آپ دیکھیں کہ یہ جن واقعات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم نے طاقت اور قوت کا بھرپور استعمال کیا ہے. دہشت گردی بڑھی ہے، ہم نے امریکہ نے ڈرون حملے کیے، دہشت گردی بڑھی ہے. اس کا مطلب کہ آپ کی پالیسی میں کوئی خلا موجود تھا. نواز شریف صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ انہوں نے پولیٹیکل طرز عمل کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا جی ہم بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں گے. ڈائیلاگ کرنے چاہیے. انڈیا سے آپ ڈائیلاگ کرنے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ انڈیا آپ پہ جو الزامات لگا رہا ہے کہ کل انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ہمارے 5 فوجی مار دیے اور ہم دفاعی محاذ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. میں سمجھتا ہوں سیاسی ڈائیلاگ جو ہوتا ہے میرے خیال میں بطور جرنلسٹ سب سے مؤثر چیز ہوتی ہے کہ امریکہ خود تو طالبان سے مذاکرات کرتا ہے لیکن ہمیں روکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ کن موڑ ہے، ایک لکیر کھینچنی پڑے گی، آپ کو یکسو ہونا پڑے گا. پہلے آپ یہ طے کریں سلمان صاحب، مجھے یہ بتا دیں کہ کون سے طالبان سے آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں. نواز شریف صاحب سے پوچھیں نا. میں نواز شریف صاحب سے پہلی ایک تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایک لکیر کھینچنی چاہیے. تو یہ میں تو کہہ رہا ہوں لکیر کھینچیں. میں کہا کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن آپ کو ابھی سے ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، ہمیں ہیلپ لیسنس دکھائی دیتی. دوسری طرف سے ہمیں کوئی پی آر بھی نہیں دکھائی دیتا. آپ عمرہ چھوڑ کے بھی نہیں آ رہے. انٹیریئر منسٹر کوئٹہ میں بلاسٹ ہوتے ہیں، وہ زیارت جاتے ہیں، کوئٹہ نہیں جاتے. وہ میرے خیال میں ابھی شاید کوئی ایسا ہے معاملہ وہاں پہ کچھ حل طلب چیزیں ہیں جو ہو جائیں گے. وہ ایسی کوئی پرابلم تو کانفیڈنس کی بات کریں کہ پہلے کانفیڈنس آپ بلڈ کریں گے. بہت بڑے ہیں پرابلم اس لیے بڑے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ ٹیک اوور کرنی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ حالات اتنے خراب تھے، لیکن پرابلمس کا بڑی نہیں کہ آپ کو ایڈریس کرنے پہ ذرا پیش رفت کرنی چاہیے. کریں گے ٹھیک،
اور انشاءاللہ یہ چونکہ دیکھیں دو چیزیں بہت اہم ہیں اس وقت جو ہمارے شیخ صاحب ہمارے پاس وقت ہے, لاشیں ہماری روز گر رہی ہیں. کرو نا کہ اس میں جو میں نے آپ کی پہلی بات میں عرض کیا تھا نا کہ اس میں حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ اپنے اپنے اس جو ان کی ذمہ داریاں تھیں ان سے وہ بالکل غافل تھے, اور اتنا خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ اس کو آپ 2 مہینے میں یا 1.5 مہینے میں ختم نہیں کر سکتے تھے. جو لوگ اس قسم کی عادات کے مالک بن جائیں ان کی عادات کو بدلنے میں کچھ تھوڑا وقت لگتا ہے. ریسپیکٹ اگر کوئی حکومت میں آتا ہے, مینیفیسٹو لے کے آتا ہے, کچھ سوچ لے کے آتا ہے, کچھ تو سوچ کے آئے ہوں گے نا. یہ اپنے ذہن میں رکھیں آپ, جو آپ کو سلمان صاحب نے ایک بات کہی کہ غنی صاحب اپنی بات ضرور کرتے ہیں مجھے پتہ ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے حکومت چلانی ہے, اور جو آج تک اس ملک میں حکومت چلاتے رہے ہیں ان کو درست کرنا نہ آپ کے بس کی بات ہے نہ میرے بس کی بات ہے. یہ وقت ٹھیک کرے گا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں صاحب اگر ایسی بات کریں گے, ہم آپ کو ووٹ دے کے حکومت میں لے کے آئے, آپ کہہ رہے ہیں نا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں نا میں, تو آپ حکومت میں کیوں ہیں؟ آپ شاید میری بات کو سمجھنا چاہ نہیں رہی یا سمجھ نہیں رہی. نہیں, میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں آپ نے جن لوگوں نے, میں آپ کو عرض کر دوں, جن لوگوں نے یہ بات, آپ ڈی جی خان کے بھی چلے جائیں نا جس کی بات ہو رہی ہے, آپ یہ تو بات کہہ رہے ہیں, آپ سول گورنمنٹ کو ہم بڑی لان تان کر رہے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ جیل ہے کس جگہ پہ, وہ اور جہاں پہ تھی اور جہاں سے حکم دے گا تو جی اٹیک کریں گے نا, انٹرنیشنل میڈیا دو دن پہلے وہاں کا بریگیڈ کمانڈر جو تھا اس کو وزٹ کر کے گیا تھا. جی ڈریس ریہرسلز ہوئی تھی, وہ تو میں یہ کہہ رہی ہوں انٹرنیشنل میڈیا میں آ گیا. جب ان کو یہ بات پتہ چل گئی 3 گھنٹے وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا, اور وہاں پہ اسی مین جگہ پہ وہ جیل تھی. اور یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ابھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں, ان کو ابھی سمجھانا, یٹریک پہ لانا بغیر ٹکراؤ کیے ہوئے, یہی حکمت ہوگی. یہ ایک اسماعیل خان کا واقعہ بتا رہے ہیں کے ساتھ, میں آپ کو پنجاب میں لیے چلتا ہوں, راجن پور میں لے کے جا رہا ہوں. یہ چھوٹو گینگ کیا تھا, کیا آپ کی پولیس نے اس سے مذاکرات نہیں کیے؟ کیا پنجاب حکومت کے خزانہ سے آپ نے تاوان نہیں بھرا؟ میں دیکھیں ایک آپ پختونخوا کی بات کریں گے, میں اس لیے یہ میں نے اس سے آغاز کیا تھا کہ آپ کی ریاست گورن نہیں کر پا رہی, اور جب تک آپ بیٹھ کے ایک لکیر نہیں کھینچیں گے, ایک لائن نہیں بنائیں گے, اتنی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. میں صرف آپ مجھے 2 منٹ دیتے ہیں, میں اس کے بعد 5 سال تو آپ بولے نہیں ہیں. نہیں, میں 5 سال ہم نہیں بولے, میڈیا تو لکھتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ایک بات آپ الزام نہیں دے سکتے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں 5 سال نہیں جی 5 سال بولے ہیں, صرف بولے ہی ہیں. میں آج یہ کرنے جا رہا تھا کہ 5 سال کا صرف معاملہ نہیں ہے, یہ پچھلے برس سے ہے. لیکن میں ڈیو ریسپیکٹ جی, آپ میں آپ کو دیکھیں جی, آپ کسی کو لاگے بٹھا دیں 1.5 ماہ میں یہ جتنی خرابیاں, جتنی بربادی, دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں, 52 دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں, کوئی جواب کوئی حکومت آپ لاگے بٹھا دیں. حکومت میں کون؟ میں آج تک سنتا رہا ہوں کہ پوری دنیا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ الیکشن میں سنتے کرتی ہیں, عمل درآمد جو وہ ادارے کرتے ہیں جن کی طرف شیخ صاحب اشارہ کر رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا وقت لگے گا ان کو ان کی ذمہ داریوں پہ لانے کے لیے. میں نے پہلا آپ کو بتایا کہ اسٹیٹمنٹ آپ انٹیریئر منسٹر کی دیکھ لیں, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اداروں کا آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے, اور جس وقت آپ کی کوارڈینیشن نہیں ہوگی اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے. چلیں اس بات سے 2 سوالات آتے ہیں. ایک تو ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہوا ہے اس پہ آپ اداروں کو اس لیے الزام نہیں دے سکتے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا تک چھپ گئی تھی باتیں, پھر آپ انفارمیشن سیکرٹری کہتے ہیں کہ ان کو علم ہی نہیں ہے. لیکن اس دفعہ کیا سلمان غنی صاحب, صرف شیخ صاحب مجھے 2 منٹ آپ دیتے ہیں. دیکھیں واضح آپ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, خدا کرے کہ آپ کامیاب ہوں, اس لیے کہ میرے خیال میں اس وقت پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جو ایک امید کی کرن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. نواز شریف صاحب نے اور وزیر داخلہ کی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ کوارڈینیشن نہیں ہے, انہوں نے دہشت گردی کے خلاف ایک قومی پالیسی کی بات کی ہے. آپ 1 ماہ ہو گیا ہے, میں آپ کو ایک بات وثوق سے کہتا ہوں کہ جن سے کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی وہ ہو چکی ہے. پاکستان کے آرمی چیف سے پرائم منسٹر کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, ISI ہیڈ کوارٹر پہ جا چکے ہیں. مجھے یہ خوف ہے کہ یہ کانفرنس اول تو یہ ہوتی نظر نہیں آ رہی, اگر یہ ہوگی اتفاق رائے نہیں ہوگا. اے پی سی کی طرف ہم چلتے ہیں, میرے خیال ہے اے پی سی کی طرف ہم جب جائیں گے تو بہت ہیٹڈ ڈسکشن ہو جائے گی. کچھ لمحوں کے لیے ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے, شارٹ بریک. بیک ود یو ان ا کپل آف منٹس, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक, यू वाचिंग आज विद रेहाम खान. हम बात कर रहे हैं शेख रोहेल असगर साहब से और सलमान गनी साहब से भी. सलमान साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और बार बार शेख साहब कह रहे हैं कि या तो इत्तेफाक राय नहीं है, ये इत्तेफाक राय की तरफ सबकी नजरें जमी हुई हैं. एपीसी तो अभी तक बुला नहीं सकी हुकूमत. आप क्या उम्मीदें रखते हैं एपीसी से? बात यह कि जब तक आप एक स्टेट की पॉलिसी नहीं बनाएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि ये वो वक्त आ गया है कि 52 हमले हो चुके हैं. नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनने के बाद दहशतगर्दी की 52 वारदातें और उसमें सैकड़ों लोग जो हैं उसकी नज़र हो गए हैं कि आप स्टेट की एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी. वो पॉलिसी क्या है? देखिए, जब आप दबाव की बुनियाद पर पॉलिसी बनाते हैं तो वही कुछ होता है जो आप 12 साल से भुगत रहे हैं. इसलिए कि आपने वाशिंगटन के प्रेशर पे एक पॉलिसी बनाई थी, उनकी जंग थी. जनाब, वो तो अपने पत्थर चाट के जा रहे हैं, वो अपनी शिकस्त का मलबा आप पे फेंक के जा रहे हैं. हम अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करने के लिए तैयार नहीं. अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात साहब आपको ये कहते हैं जी जा रहे हैं. ये सलमान गनी साहब इतने इंफॉर्मेटरी हैं, मतलब माशाल्लाह, मैं इनकी चैलेंज नहीं कर रहा. इनको किसने कहा वो जा रहे हैं? आपका रखने का इरादा है? आपका रखने का इरादा है? कौन? अमेरिका आप समझ रही है कि अफगानिस्तान से जा रहा है? आपने 2 दिन पहले स्टेटमेंट नहीं पढ़ी? पूरी फौजें लेके नहीं जाएंगे. वहां शिकस्त नहीं हुई, वो शिकस्त नहीं हुई, कभी नहीं जाएंगे वहां. जिस तरह. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब वो डायलॉग पाकिस्तान पे किसी को मलबा डालने की जरूरत नहीं. पाकिस्तानी खुद माशाल्लाह काफी है अपने मलबा डालने के लिए. जो उल्टा सीधा काम है वो हम खुद ही अपने लिए कर रहे हैं. शेख साहब, आप बताएं कि करने क्या जा रही है गवर्नमेंट? ये क्या इनकी जड़ें काट सकेंगे आप? अच्छा, कितनी देर तक? मैं अर्ज कर दूं थोड़ा सा. मैं जो बार बार एक चीज कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा तहम्मुल, बर्दाश्त. देखें, मैं बार बार जो चीज इनसे अर्ज करना चाह रहा था, हमारी थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा बर्दाश्त ही तो हम कर रहे थे. हमारे पास आईजी एक्स आईजी फोन लाइन पे हैं. ताल्लुक भी इनका खैबर पख्तूनख्वा से है. असगर शिरी साहब हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया. हम ज़ाहिर है बड़ी तशवीशनाक हालत है ये नांगा पर्वत में. अब जो हमने देखा है कि वो इन्वेस्टिगेटर्स जो 10 माउंटेनियर्स जो कि वहाँ पे टूरिज्म की कह लें या अपनी एक्सट्रीम स्पोर्ट के लिए गए हुए थे, उनकी जब वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए हैं तो उन्हीं को टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है. आपका तो इस शोबे से ताल्लुक है. रोहेल साहब बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि इदारों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में हम आहंगी नहीं है. आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भी कोई इंटेलिजेंस हो सकती थी? क्या बचाव हो सकता था? पहले हम नहीं बचा सके, अपने इन्वेस्टिगेटर्स को तो बचा सकते थे. मेरा ख्याल ये है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर्स है उन्होंने ड्यू केयर नहीं की है और उनको ये एहसास होना चाहिए था कि जिन लोगों ने ये वाकया किया है वो उन्हें भी हिट कर सकते हैं. और दूसरी बात ये है कि इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड है. इससे पहले 3-4 केसेस यहाँ पर हो चुके थे और उसमें इनके पास लीड्स थी, लेकिन वो वहाँ के हालात के मुताबिक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है. और मेरा ख्याल ये इन एक्शन जो है वो हमारे लिए मसाइल क्रिएट कर रहा है. हुकूमत की और आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनको जरूरत इस बात की है कि जो भी केसेस हैं जिनमें जो भी लीड है उनके ऊपर काम करें. ये एक इनहेरेंट रिस्क है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए जिससे इन्हें 2-4 होना पड़ा है. लेकिन मेरी जाती राय ये है कि इसके अंदर इंटेलिजेंस जो है वो होनी चाहिए थी कि ये लोग वहाँ मौके पर मौजूद हैं. वो एरिया कोई इतना बड़ा नहीं है, कम आबादी है और स्पार्सली पॉपुलेटेड है और वहाँ पे सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं. इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए थी और इन्हें खुद भी थ्रेट असेसमेंट ये होनी चाहिए थी कि हम जो काम करने जा रहे हैं उससे इनके साथ ये वाक़यात हो सकते हैं. अफजल साहब, आप तो जाहिर है जैसे मैंने कहा इस शोबे से जुड़े हुए हैं तो आपको तो तजुर्बा होगा. आप मुझे बताइए कि क्या इंटेलिजेंस में ये जो लैब्स है, खुद आप कह रहे हैं कि बहुत छोटा सा इलाका है और इससे पहले इंसिडेंट्स वहां पे हो चुके हैं, इतना कोई सरप्राइजिंग इंसिडेंट नहीं था. तो क्या लगता है आपको, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट इधर स्टूडियो में कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि इदारों में आपस में शेयरिंग इंफॉर्मेशन का या तो रिवाज नहीं है या फिर लैक ऑफ ट्रस्ट है कि वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती. श्योरली आप तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को निशाना बनाया गया है, तो क्या हम अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी इंटेलिजेंस नहीं शेयर करते? मैंने खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, मैं उसी इलाके का हूँ, गिलगित-बल्तिस्तान का हूँ और मुझे उस इलाके का बहुत अच्छी तरह से मालूम है. वो एरिया वास्ट एरिया है, डिफिकल्ट टेरेन है,
لیکن وہاں پہ انٹیلیجنس والے جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں کیونکہ وہاں کے ایریا کی سینسٹیوٹیز ہیں. وہاں پہ چائنیز جو ہے کہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک کوآرڈینیشن کا تعلق ہے وہ اس کا آپ کا ایک سارے لیول کے اوپر یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اور پچھلی گورنمنٹ نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی نیشنل کاؤنٹر اینٹی ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا جس کا نام رکھا تھا, لیکن وہ فعال نہیں ہوئی. اور اس کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ جی اس کا جو ہے چیئرمین کون ہونا چاہیے, پرائم منسٹر ہونا چاہیے, منسٹر انٹیریئر ہونے چاہیے. لیکن میرا خیال ہمارا پروفیشنلی سب کا خیال یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ہونے چاہیے تاکہ یہ کوآرڈینیشن وہاں ہو سکے اور آپ کے سامنے بگ پکچر آ سکے کہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ جو کچھ واقعات گلگت بلتستان میں ہو رہے ہیں یا آپ کے KPK میں ہو رہے ہیں یا کسی اور جگہ ہو رہے ہیں اور جن کے یہی ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, تو آپ کے پاس ایک بگر پکچر ہی نہیں ہے تو آپ اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے. جب آپ اسٹریٹجی نہیں بناتے تو پھر اس قسم کی ٹریجڈیز ہوتی ہیں. آپ کے سامنے پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے ہیں جو بہت ہی ہولناک ہے اور بہت ہی خطرناک ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس وقت جو ریاست جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے جو کسی قسم کی اگر اختلافات ہیں ان کو بلا کے اس 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان جو ہے اس میں باقی چیزیں پھر آگے چل سکیں. 3 ورڈز افضل شیخری صاحب کی طرف سے, اور آئی تھنک کہ ظاہر ہے وہ اپنے تجربے سے بات کر رہے ہیں. سابق IG سندھ بھی رہ چکے ہیں وہ, اور تعلق بھی ان کا اس ایریا سے. انٹیلیجنس بھی لگ رہا ہے کہ آپ کی مدد کرنا چاہ رہی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی سارا پلا رہے ہیں شیخ صاحب, لیکن انہوں نے ایک ورڈ استعمال کیا ان ایکشن, اور پھر یہ بھی کہا کہ ریاست از انڈر تھریٹ. اب اگر آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پاکستانی عوام, جرنلسٹ, سینئر اینالسٹ یہ سوچ رہے ہیں, بڑی کھل کے بات اگر آپ میں سے سننا چاہتی ہیں, میں جی کھلی کے سننا چاہ رہے ہیں. سلالہ پہ اٹیک ہوتا ہے تو آپ نیٹو سپلائی بند کر دیتی ہیں. پاکستان کے 40,000 سیولین جو ہیں وہ اس دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ کو صرف 2 عرض کر دوں, آپ کے ملک میں 3 ایسی ایجنسیز ہیں جو ایکٹیولی کام کرتی ہیں, ISI, MI اور IB. IB with due apologize, IB چونکہ وہی پولیس کے آفیسرز وہی ہوتے ہیں, وہ اتنی ایکٹیو نہیں ہے اور اتنی افیکٹو نہیں ہے. یہ 2 ایجنسیز ہیں جنہوں نے آپ کو انفارمیشن دینی ہے پورے پاکستان کی جہاں جہاں جو پرابلمس ہو رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا پچھلے اس عرصے میں اتنا زیادہ انفارمیٹری آپ کے پاس صحیح ہے کوئی انفارمیشن. اس کی کیا وجہ سلمان صاحب؟ ہم نے سینئر اینالسٹ سے پہلے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی IB جو بریف کرنا جن کا کام ہوتا ہے انٹیریئر منسٹر کو, فار ایگزامپل انٹرنل افیئرس کے بارے میں, ان کو اعتماد بھی تو ہونا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بنیادی بات بتاتا ہوں, یہ تو آپ اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن کی بات کر رہے ہیں, مجھے آپ گائیڈ کر دیں کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. وہ تو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی کنفیوزڈ ہے. آپ کو اچھا رہے گا یہ آپ کو, مطلب ایک تو پہلی میں نے جو عرض کیا تھا کہ ڈو یو اوپینین آپ کا دو رائے. آپ نے سنا ہے IG صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اختلافات کو آپ کو ختم کرنا ہے, اور اختلافات پولیٹیکل پارٹی کا تھا, انٹیلیجنس کے ساتھ بھی اختلافات ہیں جو کہ ہمیں رویوں میں اداروں کو بھی بلانا تھا آپ نے. لیکن دیکھیں میں اس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پالیسی کے حوالے سے یکسو ہوں گے, ابھی انہوں نے سلالہ کی مثال دی کہ آپ نے سپلائی لائن بند کر دی, کس نے ٹارگٹ کیا تھا؟ امریکنز نے. پہلے وہ ہمارے عوام کو, ہماری بچیوں کو ٹارگٹ کرتے تھے, ہمارے خواتین کو ٹارگٹ کرتے, پھر انہوں نے فوج کو ٹارگٹ کیا. کیوں کیا؟ وہ ہم فرنٹ لائن کنٹری بنائے گئے دہشت گردی کی جنگ میں. آج دہشت گردی کی جنگ تو ہم بھگت رہے ہیں نا, ہمارے 90 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا, ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا اور ہم اسی اطار کے لونڈے سے دوا لے رہے ہیں. لیکن ہم نے اس کو بھی چیز کیا. میں دیکھیں آپ کی, ہم جب بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے گورنمنٹ بنتی ہے, کیا آپ کی پارلیمنٹ نے 2 ریزولوشنز پاس کی تھی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پھر قوم کا وقت ضائع کیا تھا. آپ کے اسٹیک ہولڈرز بھی وہاں پر بیٹھے تھے, آپ کے پارلیمنٹرینز بھی بیٹھے تھے, اور جتنا آپ کا نقصان ہوا آپ نے کہا کہ جی ہم یہ جو سپلائی لائن تب کھولیں گے کہ آپ ڈرون حملے بند کریں گے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم ڈرون حملے بند کروائیں گے. کیری صاحب کیا کہہ کے گئے ہیں؟ میرا مسئلہ یہ, میرا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رائے ہیں. جب ایک دفعہ سٹانس لے لیا تھا
फिर भी बैक डाउन है कि जॉन केरी साहब हमारी सरजमीन पे आके हमारे जर्नलिस्ट अब ड्रोन पे आप खड़े रहे, मैंने जो बात की थी मैंने कहा नहीं खड़े रहे। आप एक चीज में आप मुझे बताएं, पिछले हफ्ते जॉन केरी साहब गए हैं, क्या आप खड़े रहे? उसके बाद उनके लिए उम्रा डिले किया, कह रहा हूं लेकिन वो लिटरली आपकी सरजमीन पे बेइज्जती करके। मेरा शेख साहब साथ एक सवाल शामिल कर ले, मैं खामोश हो जाता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ जाने के बाद ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप एक तो इकोनॉमिकली आप स्ट्रेंथन नहीं होंगे, आपका मुल्क मजबूत होगा। उन्हीं इदारों से आपने पैसे मांगने हैं जिन इदारों को वो कंट्रोल करते हैं। आप कैसे उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं? मुझे वो जरा तरीका तो बता दीजिए आप। मैं एक बात शेख साहब के हक में कहना चाह रहा हूं, बड़े तरीके से नवाज शरीफ साहब ने पूरी इंतखाबी कैंपेन में पूरे लोगों को ये यकीन दहानी करवाई कि हम दहशतगर्दी की जड़ें काटेंगे, हम करप्शन और लूटमार करने वालों का मुहासबा करेंगे, हम पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस यकीनी बनाएंगे। मैं समझता हूं ये 4 नुकात हैं जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तानी कौम ने उन पे एतमाद का इजहार किया। आज शेख साहब मेरे दोस्त मेरे भाई ये कह रहे हैं कि अभी हम गहराई में उतरे नहीं, और होता यह है, हमारा सबसे बड़ा सियासी अलमिया यह है कि हम अपोजिशन में कुछ और कहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद यहाँ में भी बड़ा बेवफा शहर है कि वहां जाके हमारे चेहरे बदल जाते हैं, हमारी तरजीहात बदल जाती है। तकरीर आप बड़ी अच्छी करते हैं, मैं थोड़ा सा वक्फा लेंगे। जाहिर है हमें भी कहीं से पैसे आते हैं। वी हैव टू लिसन टू दीस कमर्शियल मैसेजेस बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स। बैक यू वाचिंग आज विद रहाम खान। हम बात कर रहे हैं टेररिज्म से, हमने शुरू किया था, लेकिन टेररिज्म की जड़ें कटी हैं, ना लोड शेडिंग का कुछ हुआ है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हुकूमत एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई अभी तक। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का क्या बनेगा? जॉन केरी साहब भी आके हमें बता चुके हैं कि उनके क्या इरादे हैं। हम ये डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले भी। अफजल शिगरी साहब साबिक आईजी सिंध हैं और उनका ताल्लुक भी गिलगित बल्तिस्तान से है। आईजी साहब, आपसे ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी तो काफी इंपॉर्टेंट नुकात आपने उठाए। एक तो इन एक्शन की, अगर मैं आपसे, आपने कहा कि हम लोगों की प्रोफेशनल राय ये थी उस जमाने में कि प्राइम मिनिस्टर को हेड करना है चाहिए। अभी आपको लग रहा है कि जो नई हुकूमत आई है तो उनकी जो डायरेक्शन दिखाई दे रही है, 2 माह होने को आए हैं, आपको लग रहा है सही समत में जा रहे हैं? खैर अभी तो डायरेक्शन का तयन नहीं हुआ और इसमें कोई मल्टी फेसेट एक्शन लेने की जरूरत है। आपके जो कवानीन हैं उनको रिविजिट करने की जरूरत है। आपका एंटी टेररिज्म लॉ जो बताते खुद उसमें बहुत ज्यादा सुकम है। आप आम मर्डर केसेस और एक आम जो क्राइम है उसको भी आप एंटी टेररिज्म लॉज में भेज रहे हैं, और आपकी जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट सारी जो है वो और बर्डन हुई हैं। इसमें तो एक हार्ड कोर जो टेररिस्ट है सिर्फ उसका केस जाना चाहिए, और उसके लिए एक एविडेंस की जो जरूरत है उसकी तरफ देखने की जरूरत है। आपके क्या कहते हैं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। मेरा ख्याल है वो प्लेटफॉर्म्स अभी है ही नहीं, और उन प्लेटफॉर्म्स को आपको जब तक आप एक्टिवेट नहीं करेंगे ये फायर फाइटिंग वाला काम जो है वो मेरा ख्याल है नहीं चलेगा। पाकिस्तान जो है ऑलरेडी बहुत नुकसान उठा चुका है, और मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर हमें जल्दी फैसला करके और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे इसके अंदर जो भी स्ट्रेटेजी है, लेकिन उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन स्टेट ऑन ग्राउंड नजर आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम फायर फाइटिंग जब हो जाता है इंसिडेंट उसके बाद हम कोई उसको एड्रेस करते हैं, लेकिन क्या वजह है? आपसे से पूछेंगे अफजल साहब कि ये कोई टेररिज्म, दहशतगर्दी, इस किस्म की टारगेट किलिंग या खुदकुश हमले भी अब कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि रातों रात हमें हुआ है। हम 9/11 देखते हैं, रातों रात वो एकदम पॉलिसी बनाते हैं, एकदम अटैक करते हैं। इधर हमें बर्दाश्त का, तहम्मुल का, इत्मीनान की सबक दिया जा रहा है। कब तक हम बर्दाश्त और तहम्मुल दिखाते रहेंगे? व्हाई इज इट कि अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी है? क्या वजह है? आपको क्या लगता है? मैं आप मुझसे पूछ रही जी अफजल साहब। मुझे नहीं मालूम। अब ये तो एक जो बात ये है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको वो उस मुकाम पर है जहां इनको बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो आपको या मेरे पास नहीं है। उनकी क्या मजबूरियां हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उनकी क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। प्रोफेशनली मैं ये जरूर कहूंगा कि जितना भी जल्दी इसके ऊपर काम हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो वक्त गुजरता जा रहा है हालात जो है ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, और जरूरत इस बात की है कि इस पे प्रायोरिटी के ऊपर किया जाए। और बल्कि गवर्नमेंट की जो है इस वक्त प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। किसी भी रियासत की जो है तो वजूद जो है
وہ اس کے اوپر قائم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سیکیورٹی دے گا، اور اگر ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہیں تو اس ریاست کے وجود کا جسٹیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کارروائی کی ضرورت ہے اور پرائرٹی ضرورت ہے۔ مجبوریاں کیا ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا۔ سلمان صاحب یہ مجبوریوں کی بات جب پروگرام میں آپ نے میرے سے ایک سوال کیا تھا تو اس وقت آپ لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہی تھی اور کراچی کی صورتحال کی، اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ بنیادی مسئلہ دہشت گردی کا رجحان ہے، اور جب تک آپ دہشت گردوں کو ان کے انجام پہ نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک یہ جتنے آپ بجلی کے لیے، بجلی کی پیداوار میں اضافے کے لیے یا صنعتی اور تجارتی عمل کے لیے، یہ ایک بم دھماکے سے اڑ جاتی ہے فضا میں ساری چیزیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو لوگوں کا مینڈیٹ حاصل ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے انہیں تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ سلمان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پرائیورٹیز غلط آرڈر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی دو ایشوز ہیں، وہ کہتے ہیں دو ایشوز ہیں، ایک انرجی کرائسس ہے، ایک سیکورٹی کرائسس ہے، لیکن سیکورٹی کرائسس کے حوالے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں بطور پاکستانی کہ جب تک آپ ایک لکیر نہیں کھینچیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، دیکھیں آپ کی پالیسی میں تضاد ہے، کچھ لوگ انہیں مجاہد کہتے ہیں، کچھ لوگ انہیں دہشت گرد کہتے ہیں، آپ کو ایک لکیر کھینچنی ہوگی اور فیصلہ آپ کو پارلیمنٹ کے ذریعے امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کا اس بات پہ تو نہیں کوئی اختلاف کہ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ پاکستان دشمن ہے، یہ پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں، آپ کے جو ترقی کے عمل کے دشمن ہیں۔ آپ اپنی پالیسی کے حوالے سے یکسو ہوں اور نواز شریف صاحب یہاں پہ آپ کو روکنا پڑے گا۔ سیاسی پارٹیز آپ کو لگتا ہے کہ اختلاف رائے نہیں ہے، آپ نے خود کہا وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہے، میں نے دیکھا آپ نے تفریق سیاسی پارٹیاں نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں تفریق پارٹیاں بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کی پارٹیز کو اعتماد نا، یہ جو آپ نے اے پی سی بلائی پر آپ سیاسی ایک پارٹیز شخصیت نے وہاں پہ آنے سے انکار کر اچھا، دیا۔ لیکن ان کا اب جیسے آپ نے انہیں ملنے سے کوئی عرض نہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں پرویز رشید صاحب 3 دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن مجبوریوں کی، جن مجبوریوں کی بات کریں، عمران خان نے بھی کہا کہ ہمیں اگر پتا ہو کہ کیا مجبوریاں ہیں، ہمیں بھی اگر بریفنگ ہو تو شاید ہم بھی بار بار نہ کہیں کہ ڈرونز بند کیے جائیں۔ اس بریفنگ میں جب یہ غالباً 2 سال یا 3 سال پہلے یا 2 سال یا 3 سال پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت میں جب بریفنگ ہوئی سلالہ پہ اے پی سی، اس میں عمران خان صاحب موجود تھے اس اے پی سی میں، اور اس میں سب کچھ ان کے سامنے طے ہوا تھا، ان کے پیچھے تو نہیں طے ہوا تھا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس اے پی سی کا کیا ہوا، کچھ حالات کیا تھے اس کے۔ اب یہ بات کرنے کا میں نے جو آپ نے عرض کیا تھا نا پہلے شروع میں، وہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے آپ ایک رائے تو قائم کر لیں، جب تک آپ اس پہ اس ایک نقطے پہ نہیں ہوں گے، یہ اصل بات، جب تک آپ یہ نہیں محسوس کریں گے یہ لوگ ہیں کون جو اس ملک کے معصوم لوگوں کی لیکن یہ تو ہم آپ ہی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو یو آر ون آف دا پارٹیز جن کو ضامن بنایا گیا تھا۔ نہیں یہ بھی میں ون آف دا پارٹیز جن کو گارنٹر بنایا گیا تھا، گزارش کر رہا ہوں، میری گزارش سن رہے ہیں، لیکن آپ اونرشپ نہیں کیا تھا۔ یہ سلمان غنی صاحب روانی میں کر جاتے ہیں، میاں صاحب نے اس میں بھی انکار کیا تھا، بلکہ انہوں نے ڈسون کیا تھا کہ میں اس معاملے میں نہیں آؤں گا، یہ میاں صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا۔ اصل میں آج تک یہ نہیں کر سکے، طالبان سے مذاکرات کی بات میاں نواز شریف نے کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان انہوں نے 2 نام دیے تھے جس میں میاں صاحب کا بھی ذکر کیا گیا تھا اور ایک میرا مولانا صاحب کا ذکر کیا گیا تھا۔ میاں صاحب نے تین پارٹیز کو ضامن بنایا گیا تھا، رسپانسبلٹی لینے سے انکار کر دیا تھا میاں صاحب نے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا ذاتی جو ہے سوچ یا جو ہے انالیسس، اس میں یہ ہے کہ یہ طالبان یہ امریکنز کی پشت پناہی پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اچھی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب، بڑی عجیب بات ہے کہ ڈرون حملہ کرتا ہے، یہ ڈرون حملہ کرتا ہے امریکنز اور اٹیک کر دیتے ہیں پاکستانی عوام پہ، یہ ان کے بچے مرتے ہیں، وہ یہ تو کریں گے۔ تو آپ مجھے پھر اگین جن کے بچے مریں گے، میری بات سنیں، بچے جو بتا مثال کے طور پہ میں کسی کے بچے مارتا ہوں تو مجھ سے بدلا لے گا، پھر اگر آپ کو یہ پتا ہے تو آپ اے پی سی کیے بغیر جان کیری سے کیوں ملتے ہیں؟ شیخ صاحب نے ایک پوائنٹ بہت اہم اٹھایا ہے کہ جن کے بچے مرتے ہیں تو وہ پاکستانیوں پہ اٹیک کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ہم ان کے کہنے پہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے قومی مفادات کو یقینی کیوں نہیں بناتے؟ شیخ صاحب یہ باتیں ہماری اپنی ترجیح کرنے کی حد تک بات تو کہہ رہے ہیں، یہ باتیں کرنے کی حد تک ٹھیک ہے۔ سر آپ اتنے ہیلپ لیس دکھائی دیں گے تو میرا ووٹ تو ضائع ہو گیا، میرا تو ووٹ ضائع ہو گیا۔ بہت دلیر آدمی ہے، لیکن حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اس وقت اسٹرینتھن ہوگی جب آپ
इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होंगे। और गवर्नमेंट जब अपनी गवर्नमेंट ये जो मैं आप प्रेजेंट गवर्नमेंट सलमान साहब ये कह रहे हैं कि लोड शेडिंग इकोनॉमिक्स के खिलाफ आपकी स्ट्रेंथन जब आप सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, सेफ्टी प्रोवाइड करने का मैंने आपको एक तरीका आप इकोनॉमी बताया कैसे है। इंप्रूव करेंगे? मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहूँ तो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकती, मुझे पता है एक बम धमाके से इधर से उधर हो जाएगा, जैसे सलमान साहब कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने दोनों चीजें एक साथ टेकअप की हुई है, इकोनॉमी भी और ये टेररिज्म भी। टेररिज्म पे गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है कि कोई ऐसा इशू खड़ा ना हो कि हम अगर फर्ज कीजिए हम एक सेटल करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कि और हमें इनके साथ जंग में जाना है। हम तो यही कह रहे हैं, आप कब डिसीजन सुन तो लेंगे? लेना, आप बात सुन लें आप मेरी। आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपने इनके साथ जंग में जाना है, या पीछे से आपकी पीठ में खंजर घोंपा जाता है कि नहीं ये गवर्नमेंट ने गलत किया। यही ये पॉलिटिकल किस पार्टी तरफ से इशारा कर रहे हैं आप? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इसके हक में नहीं। शेख साहब मैं ये समझ ये चाहते थे आप बैठते हुकूमतें करती हैं, हुकूमतें करती हैं, लेकिन वो हुकूमत कभी फैसला नहीं कर सकती जिस फैसले को आपके यहाँ आप वफाक में हैं, आप वफाक में हैं, आप बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में सिंध हैं, में नहीं पंजाब में है, हैं, आप सिंध में नहीं है, आप फ्रंट आप की सिंध बनी में है, नहीं, आपके पास आप 3 सूबे हैं, आपके पास नहीं है फ्रंट आपके पास, आपके पास 2 सूबे आपके पास ये आपके पास भी वही है और पॉलिसी भी वही है। केपी के आपके पास नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। कौन कहता है जी? नवाज शरीफ साहब कहते हैं। नहीं नवाज शरीफ साहब ने तहरीक कहा- साहब वाले ये कहते मैं भी हैं ये नवाज कह रहा शरीफ साहब ने नहीं कहा कि इमरान डायलॉग खान करना साहब- चाहिए। करना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर फर्ज कीजिए अच्छा, हमारी पार्टी पे हमारे शो फर्ज पे कीजिए। पीटीआई के भी रिप्रेजेंटेटिव जब आए उन्होंने भी तांगों के कहा कि विफाक एक डिसीजन लेगा तो हम फिर उनको सपोर्ट करेंगे ना, अब ऑपोजिशन थोड़ा और बाय द वे नॉट मैं इवन आपको एक अ ह्यूज बात बताऊं, ऑपोजिशन। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो उनसे मिसाल के तौर पे कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो उनसे असल- डायलॉग नहीं मैं करना आपको बताऊं जी, चाहती असल मुज़ाकरात हो और चुके वो हैं। फिर वहां पे आपका डिवीजन ऑफ असल ओपिनियन होगा। मुज़ाकरात हो चलें चुके जी, हैं। बाइंड अप देखिए, करते हैं। ISI हेडक्वार्टर पे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, उन्हें ब्रीफिंग दे दी गई है। आप ये जो पहले मामलात है, मुझे एक बात ये जो बताएं। मामलात है, नहीं, नहीं, इसी मैं तरह से सुभाष घनी साहब से पूछता हूं। फ्लडिंग होती है, शेख साहब आप ये- फौज को वो बुलाते हैं। उनका काम है, उनका काम पॉलिसी है बनाना गवर्नमेंट का काम है, अमल इस दरामद करना मुल्क फौज का के काम आप है। जब खिदमत करना बार उनका बार काम है। फौज को मदाखलत के लिए इसलिए कहेंगे कह तो रहा फिर हूं, आप कोई रोल नहीं है, फिर आप- फैसला फैसला नहीं है। जब फौज का कोई डिजास्टर सवाल होंगे, नहीं है। मुल्क के अंदर डिजास्टर होंगे, फौज का काम है उसमें आके उनकी मदद करनी। ये काम नहीं है। फिर मैं ये हुकूमत का फैसला क्या काम है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हुकूमत का क्या इसलिए काम है? बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि करना है। आपको इतना वक्त चाहिएगा कि वो आपको ज़हनी तौर पे गुजर कबूल रहा कर बहुत ले। तेजी से। बहुत 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 शुक्रिया तेजी से शेख वक्त रोहेल गुजर असगर रहा है। साहब हमारे साथ PMLN से, सलमान गनी साहब सीनियर तजर्नगार हैं और अफजल शेखरी साहब साबिक IG सिंध भी हैं और गिलगित बल्तिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि इख्तिलाफ राय तो दिखाई दे रही है, इख्तिलाफ राय तो आपको हमारे पैनल शोज पे भी दिखाई देती है, लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास। और अगर इकोनॉमी भी है या लोड शेडिंग भी है, वो इंटरलिंक्ड है टेररिज्म से, दहशतगर्दी से। और बार बार हर शो पे मुझे लग रहा है कि एक क्लीशे बन गया है कि मैं बार बार इसी बात की इल्तिजा भी कर रही हूँ और इसी बात की इल्तिजा एज पाकिस्तानी सिटीजन और पाकिस्तानी इमाम की तरफ से कि बुनियादी हुकूक, सेफ्टी, अगर मुझको सेफ्टी ही, महफूज हिफाजत ही नहीं आप दे सकेंगे तो फिर मैं आपको वोट कैसे डालने के लिए जाऊंगी। और अगर 4.5 घंटे ट्रैवल करके किसी ने वोट आपको डाला है तो शायद उनको मायूसी का शिकार हो। आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, जहां रहें शाद बाद रहिए। अल्लाह हाफिज।